यहाँ तक कहा, आप उसकी आवाज़ खुद ही चला लें कि मेरी टांगों के नीचे सारी दुनिया है। आप लोगों की अकल ही घुटनों में। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। जो माफिया करप्ट है, कमजोर पुलिस सिस्टम है, अदलिया है, खौफजदा गवाही है, सियासी इस्तेमाल होने वाले स्कैंडल्स का केस है कि सिंध के एक बड़े अच्छे वजीर का बेटा भी इसमें इन्वॉल्व है। कि पिंकी नहीं नेटवर्क है। अगर एक औरत पर इतना बड़ा नशा नेटवर्क चलाने का इल्जाम है तो सवाल ये बनता है, सप्लायर कौन था, खरीदार कौन थे, पुलिस कवर किसने दिया, पैसा कहां गया। असल कहानी वो निजाम है जो पिंकी जैसे किरदार पैदा करता है, पालता है, बचाता है और जरूरत पड़ने पर कुर्बानी का बकरा बना देता है। अनमोल पिंकी की हिफाजत की जाए। मुझे शक है कहीं इसको कत्ल ना कर दिया जाए। कोकीन बेचती हो तो उसकी रोजाना सेल 10-30 करोड़ रुपया रोज बनती है, सालाना सेल 109 अरब रुपया। पिंकी ने ये साबित कर दिया है कि जिड्डा वड्डा लुच्चा ओडा वड्डा उच्चा, कि शराफत की जिंदगी बेमैनी है और बगैरती की जिंदगी को प्रमोट करो। और उसने बगैरती की जिंदगी को प्रमोट करके बताया, जो चीज हद से बढ़ जाए तो फिर वहां पे इनकलाब आ जाता है, अल्लाह उस बस्ती को नेस्तो नबूद कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हुमायूं सलीम 89 न्यूज़ के साथ, और मेरे साथ मौजूद हैं अबू ज़र शाद साहब प्रोग्राम यू टर्न के साथ। अस्सलाम वालेकुम अबू ज़र साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आपने जो IPP के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी उसके असरात आना शुरू हो गए हैं। तकरीबन 10 IPPs के मुआहदे कैंसिल होने जा रहे हैं और सिर्फ 3 IPPs के मुआहदे अभी तक रिन्यू हुए हैं। वो एक अलग कहानी आएगी सामने कि किसके रिन्यू हुए हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे किसके रिन्यू हुए हैं, क्यों हुए हैं। लेकिन 10 जो हैं वो कैंसिल होने जा रहे हैं, जिसका तकरीबन वाज़ेह ऐलान हो चुका है। इसके लिए मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि पूरी कौम के लिए ये खुशखबरी है कि मेरी मेहनत रंग ले आई। और अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड मार्शल साहब को मैं सलूट पेश करता हूँ जिन्होंने मेरी बात पे वज़न रखा और कम से कम 10 मुआहदे कैंसिल करने जा रहे हैं और ऑलरेडी 802 अरब रुपया IPP से उन्होंने निकलवा लिया है। नाज़रीन, ये ख़बर नहीं, ये हकीकत है और हकीकतन फील्ड मार्शल साहब की ये मेहरबानी मेरे पे नहीं 25 करोड़ अवाम पे की है। इसके लिए वो मुबारकबाद के हकदार हैं। दूसरी मुबारक आपको ये हो कि आपको लाहौर प्रेस क्लब ने आपकी किताब लिखने पर, बेदारी का सफ़र जो आपने किताब लिखी है, उस पर आपको प्रेस क्लब की एजाज़ी मेंबरशिप भी दे दी है। अब आप हमारे ही फ़िरके में शामिल हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर। बहुत शुक्रिया जी, प्रेस क्लब वालों का भी, हुमायूं सलीमी साहब आपका और इधर नवीद चौधरी साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अपने प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी साहब का मैं नहायत मशकूर हूँ जिन्होंने मेरी किताब को स्टडी किया, पढ़ा और उसके बाद उन्होंने मुझे ऑनरी मेंबरशिप दी। और मैं प्रेस क्लब का, मेरा ख्याल है, पहला सदर हूँ, मेंबर बना हूँ जो साबका सदर चैम्बर के होने के नाते साथ साथ मैं प्रेस क्लब का भी मेंबर बन गया हूँ। मैं तमाम पाकिस्तान की आवाम को इस खुशी में सबको मुबारकबाद का हकदार ठहराता हूँ। सर, अब हम आते हैं आज के अपने मौजू पे। जी जी। पाकिस्तान में बहुत देर से पिंकियों का राज आ रहा है। अब एक पिंकी अनमोल आ गई है, पहले वो एक और पिंकी थी, अब एक नई पिंकी बरामद हो गई कराची से, पिंकी अनमोल, जिसके बारे में अजीबो गरीब किस्से सामने आ रहे हैं और जो टीवी पे भी और उसके सामने जो अजीबो गरीब बदमाशाना अल्फाज इस्तेमाल कर रही है हर जगह पे और ललकार रही है सबको कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत शुक्रिया जी। अनमोल पिंकी केस नशा माफिया और कमज़ोर निज़ाम इंसाफ का रिज़ल्ट है। मोहतरमा 10 जुलाई 1995 को कराची में पैदा हुई। एक्चुअली कुरान पाक में वाज़ेह लफ्ज़ों में लिखा है कि फ़िरौन को जब अल्लाह ने गर्क किया, अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती पार लगाई। आपके सामने बेशुमार वाक़यात लूत अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ। अल्लाह ने जो चीज़ हद से बढ़ जाए तो फिर वहाँ पे इनकलाब आ जाता है। अल्लाह उस बस्ती को नेस्तो नबूद कर देते हैं।
یہ انمول کیس نہیں، یہ انمول پنکی کا صرف کیس نہیں ہے، یہ پاکستان کے اندر جو مافیا کرپٹ ہے، کمزور پولیس سسٹم ہے، عدلیہ ہے، خوفزدہ گواہی ہے، سیاسی استعمال ہونے والے سکینڈلز کا کیس ہے. اور میں تو حیران ہوں کہ سندھ کے ایک بڑے اچھے وزیر کا بیٹا بھی اس میں انوالو ہے. اور یہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ انمول پنکی کیس کا بنیادی فریم سوشل میڈیا پر دعوے، ہائی پروفائل منشیات کا نیٹ ورک، کچھ دعووں میں اس کی پیدائش کم عمری، گھر جاتے چھوڑنا، شادی کے تعلقات، 24 گھنٹے ڈیلیوری، وائٹ پاؤڈر سروس، گولڈن پاؤڈر کے ریٹس کا ذکر کیا گیا. یہ تمام باتیں ابھی میڈیا دعویٰ، عوامی بیانہ اور تفتیشی زاویہ ہے. حتمی حقیقت عدالت، ANF، پولیس ریکارڈ، منی ٹریل اور مکمل تشخیص سے ثابت ہوگی. اصل سوال یہ ہے کہ پنکی نہیں، نیٹ ورک ہے. اگر ایک عورت پر اتنا بڑا نشہ نیٹ ورک چلانے کا الزام ہے تو سوال یہ بنتا ہے سپلائر کون تھا، خریدار کون تھے، پولیس کور کس نے دیا، پیسہ کہاں گیا، بینک اکاؤنٹس، گاڑیاں، پراپرٹی، موبائل ڈیٹا کہاں ہے. کیا بڑے نام صرف سیاسی دباؤ کے لیے لیے جا رہے ہیں یا واقعی کوئی ثبوت حتمی ہے؟ پنکی ایک نام نہیں، اصل کہانی وہ نظام ہے جو پنکی جیسے کردار پیدا کرتا ہے، پالتا ہے، بچاتا ہے اور ضرورت پڑنے پر قربانی کا بکرا بنا دیتا ہے. ادھر میں فیلڈ مارشل صاحب کو انوالو کرنا چاہتا ہوں، انمول پنکی کی حفاظت کی جائے. مجھے شک ہے کہیں اس کو قتل نہ کر دیا جائے. بہت سارے راز افشاں ہوں گے جناب والا، اس میں اربوں کی کہانیاں ہیں. میں آگے جا کے آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں. اگر صرف وہ 10 کلو روزانہ اگر وہ اپنی کوکین بیچتی ہو تو اس کی روزانہ سیل 10-30 کروڑ روپیہ روز بنتی ہے. سالانہ سیل 109 ارب روپیہ، 10 سال کی سیل تقریباً 1100 ارب روپیہ بنتی ہے. ناظرین، اگر کوکین استعمال والوں کا اندازہ صرف اس بات پہ لگا لیں، اگر 1 کلو گرام یعنی کہ 1000 گرام وہ کوکین استعمال کرائے تو 10,000 گرام ضرب 10 1 لاکھ ڈوز روزانہ بنتی ہے. یعنی کہ اگر 1 لاکھ لوگوں کو وہ دے رہی ہے تو اگر 2 ڈوزیں بھی لیں تو 50,000 افراد ڈائریکٹ پیتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ 30 کروڑ روپیہ روز کا بزنس ہو رہا تھا. FBR کہاں تھا؟ ANF کہاں تھا؟ ایجنسیاں کہاں تھیں؟ FIA کہاں تھا؟ پولیس کہاں تھی؟ عدلیہ کہاں تھی؟ ناظرین، آپ حیران ہوں گے. آپ نے بڑے پروگرام انمول پہ سنے ہیں، پنکی پہ، مگر میں آپ کو ڈیفرنٹ طریقے سے بات کرنا چاہتا ہوں. کوکین کے علاوہ جو نشے ہیں وہ بھی سن لیں. پاکستان کے علاوہ، کوکین کے علاوہ چرس، بھنگ، افیون، ہیروئن، آئس کرسٹل میتھل، کھانسی کا شربت، نیند آور گولیاں، پین کلر، شراب، بیئر، دیسی شراب، گٹکا، مین پوری، نسوار، پیٹرول، گلو، تھنر، وائٹنرز. مجھے حیرانگی ہے کہ ANF حکومتی اندازوں کے مطابق تقریباً 90 لاکھ لوگ نشہ کر رہے ہیں. مائیوں صاحب، آپ حیران ہوں گے کہ روزانہ کل نشے کا کاروبار 2 ارب سے 3 ارب روپے روز کا کاروبار ہے. سالانہ تقریباً یہ 1000 ارب کا کاروبار ہو رہا ہے. 1000 ارب روپے سال کا اس ملک میں نشہ ور چیزیں بک رہی ہیں. 10 سال میں 11,000 ارب کا کام ہوا ہے. پاکستان میں نشہ صرف کوکین کا نہیں، چرس، آئس، ہیروئن، گولیاں، شراب، گٹکا، پیٹرول، گلو ملا کر سالانہ سینکڑوں ارب روپے کی کالی معیشت بن چکا ہے. اب مسئلہ اگلی طرف آتے ہیں، نجائز منی، رشوت، جو میں پہلے بھی IMF کا ذکر آپ سے کیا ہے. اب اس کے اوپر آتے ہیں.
روزانہ رشوت 30 کروڑ روپے روز کی رشوت ہے، ماہانہ 9 ارب روپیہ، سالانہ تقریباً آپ 110 ارب روپیہ سال کی رشوت۔ میں حیران ہوں کہ اگر ٹوٹل لیکیج 15% ہو تو روزانہ رشوت تقریباً 40 سے 45 کروڑ بنتی ہے، سالانہ رشوت 164 ارب روپیہ بنتی ہے۔ اگر نشے کا دھندا 3 ارب روزانہ ہو تو 30 سے 40 کروڑ روپیہ ڈیلی رشوت ہے۔ اب آتے ہیں پولیس کے اوپر۔ یہ رشوت ہے تو اس وقت صورتحال یہ تھی جب اسے وہ پکڑا گیا تو جس بدماشی سے وہ پھر رہی تھی پولیس اسٹیشن میں اور عدالت میں، وہ عدالت کے لیے بھی شرم کا باعث تھا اور پولیس کے لیے بھی۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں جی۔ پولیس کی نفری اور رشوت کا حساب پاکستان میں پولیس کی کل نفری کا متعدد اندازے کے مطابق 5,05,000 اہلکاریں پورے پاکستان میں، اگر اس کا 10% بھی اس میں انوالو ہو جی ہاں، تو 50,000 پولیس والے اس میں انوالو ہیں، اور سالانہ 10 ارب روپیہ رشوت جا رہی ہے، یعنی کہ فی کس 2 لاکھ روپیہ ایک پولیس افسر کے، پولیس میں صرف پولیس میں 10 ارب رشوت جا رہی ہے جی، اور فی بندہ سالانہ تقریباً 2 لاکھ روپیہ، اور روزانہ تقریباً آپ سوچ نہیں سکتے یہ کیسا دھندا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اگر رشوت واقعی بہت بڑی ہے تو وہ برابر تقسیم نہیں ہوتی، اصل پیسہ اوپر کے نیٹ ورک کے پاس ہے، تھانے، افسران، دلالوں، سیاسی کور، سہولتکاروں پہ جاتا ہے۔ پوری پولیس کرپٹ نہیں ہے، مگر چند کرپٹ پولیس افسر، دلال اور چند سرپرست پورے ادارے کو بدنام کر رہے ہیں۔ سیاسی زاویہ، فریال ٹارپور کا نام، زرداری صاحب کا نام اور کئی سندھ کے وزیروں کے نام آ رہے ہیں، مگر میں اس پہ افسوس ظاہر کرتا ہوں کہ یہ نشہ بیچنے والی انمول پنکی کس طرح سیاسی لوگوں کو بدنام کرنے کی طرف چل پڑی ہے۔ پنکی کا کیس کسی سیاسی دباؤ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، مجھے یہ فیل ہو رہا ہے اس کے رزلٹس بڑے نیگیٹو نکلیں گے۔ اگر ثبوت ہیں تو عدالت میں لائیں تو پھر پتہ چلے نا، مگر پنکی کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے، اس سے بے شمار چیزیں باہر آئیں گی، اور یہ نیٹ ورک چلانا کوئی آسان کام نہیں تھا جو پنکی چلا رہی تھی، اور پنکی آن لائن اور میں آپ جدید طریقے استعمال کیے جا رہے تھے، آن لائن طریقے استعمال کیے جا رہے تھے بیچنے کے لیے، اور برانڈڈ کوکین ماشاءاللہ بیچی جا رہی تھی جس کے اوپر اپنا نام لکھا ہوا جی، وہ گولڈن اور وائٹ پنک کے نام سے بیچ رہی تھی۔ جی ہاں، یہ اکیلا کیس نہیں، پاکستان میں بڑے کیسز نے نظام کی کمزوری دکھائی۔ جوید اقبال والا کیس، 100 بچوں کا قاتل مر جانے کا مقام ہے۔ زینب قصور والی کا کیا قصور تھا؟ اس بیچاری بچی 7 سال کے ساتھ کیا ہوا؟ نور مقدم کا کیس آپ کے سامنے ہے، اس جج کو ہائی کورٹ کا جج نہیں بنایا، اسلام آباد کے جج سے اس کو دھکے مارنے شروع کر دیے، 4 مہینے کی اسے پوسٹنگ کی گئی، اس کے بیچ میٹ کو آپ نے ہائی کورٹ کا جج بنا دیا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم اتنا کمزور ہے۔ میں تو چیف صاحب سے بھی یہ کہا تھا کہ جس طرح کیڈٹ کالج میں ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے، اسی طرح عدلیہ میں سول جج سے سپریم کورٹ کے جج بننے چاہیے۔ یہ جو وکیلوں سے انڈکٹ کر رہے ہیں، یہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ معاشرہ خراب ہونے کی ایک بیسک ریزن یہ ہے کہ جو وکیلوں سے آپ جج ڈائریکٹ بنا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کیا عجیب ملک ہے کہ یہاں پہ آپ 21ویں گریڈ میں ڈائریکٹ ہائی کورٹ کی جج بھرتی کرتے ہیں، بیوروکریسی میں بھی 17ویں گریڈ میں بندہ آتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ جب آپ کے پاس اتنا اچھا سول ججوں کا سسٹم ہے، وہاں سے جج کیوں نہیں لیے جا رہے؟ اس کے بعد موٹر وے پہ خاتون پہ زیادتی ہوئی، وہ کیس آپ کے سامنے ہے۔ ریمن ڈیوس والے کیس میں کیا ہوا آپ کے سامنے ہے۔ لاہور میں ماں کے ہاتھوں 3 بچے قتل ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ ملتان میں خاتون بچوں کو قتل کر دیتی ہے۔ بات یہ نہیں، لکی مروت میں کمسن بچی کا قتل کا کیس ہوتا ہے، پھر پولیس مقابلے، جب عدالتیں کمزور ہوں تو پولیس مقابلے ہوتے ہیں، گواہ خوف زدہ ہوں، تفتیش ناقص ہو جاتی ہے، ریاست عدالت کی بجائے مقابلے دکھا رہی ہے۔
पुलिस मुकाबले फौरी सुकून तो दे सकते हैं मगर इंसाफ का मुतबादल नहीं हो सकते। देखें, मैं नाम नहीं किसी का लेता, तकरीबन 1000 से ज्यादा पंजाब में पुलिस मुकाबले हुए हैं। सर क्यों हुए हैं? उसके पीछे रीज़न कि हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, और जिन लोगों के पुलिस मुकाबले हुए हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो असूली तौर पे अदालतों को उन्हें फांसी देनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि अदालतों ने उनके साथ कोई सलूक नहीं किया था, अदालतों ने उन्हें बाइज्जत बरी किया था बेशुमार को। अदालतें ऐसे को बेशुमार को बाइज्जत बरी कर देती हैं। असल में हमायूं साहब मसला ये नहीं है बरी क्यों होते हैं, मसला ये है कि वो गवाह पे इतना प्रेशर डाल देते हैं कि वो गवाह कमजोर हो जाता है। मेरा भाई किडनैप हुआ था तो मुझे कत्ल की धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी। कई लोगों की, हमारे एक दोस्त है चूनिया फ्लोर मिल, उसकी जमीन पे उसकी पूरी मिल की मशीनरी बेच दी गई। सदीक नाम है, जर्मनी में रहता है, और जियाउल हक एसपी ने जो प्रमोटी है उसने 10 करोड़ रुपया रिकवर भी करके बेच दिया है, और मुलजम कहते हैं कि तुम्हें सीसीडी से मरवा दूंगा अगर तुमने नाम लिया। वो बंदा अलहदा अपना नाम, मैं आपको अभी उसका लेटर दे देता हूं, जो जर्मन एम्बेसिडर ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है और चीफ सेक्रेटरी को लिखा है कि इसकी रिकवरी कराई जाए। सवाल ये होता है, मजलूम जो है वो इतना मजबूर हो जाता है कि खीर उसको बंदूक उठानी पड़ती है, जिस तरह फुल्लन देवी ने इंडिया में बंदूक उठाई थी, वो भी तंग आके उठाई थी। मैं असल जो बात आपने की है, असल खराबी कहाँ है नाजरीन? सबसे बड़ी खराबी कमजोर FIR, तफ्तीश नाकस, क्राइम केस महफूज नहीं, हमेशा CCTV गायब हो जाता है, मोबाइल डाटा वक्त पे नहीं देते, गवाह खौफजदा हो जाते हैं, प्रोसिक्यूशन इतनी कमजोर है कि मैं आपको बता नहीं सकता, अदालतों में इतना ओवरलोड है, मैं आपको क्या बताऊं, सियासी दबाव आ जाता है, रिश्वत आ जाती है, पुलिस मुकाबले का कल्चर है, और मनी ट्रेल पर काम ना होता। सर देखें, अदालतों का जहाँ तक तल्लक है, कहा जाता था कि इनकी तनख्वाहें कम हैं, ये है वो है। इस वक्त तो अदालतों की जो तनख्वाहें हैं वो भी बेतहाशा हो चुकी हैं। उनकी जो जजेस हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, रिटायर्ड जजेस, उनकी पेंशन 8-8, 9-9 लाख रुपया है। इनकी तनख्वाहें भी बेशुमार हो चुकी हैं। इसके बावजूद सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अदलिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आज भी उसी तरह ही है, इंसाफ नहीं मिल रहा, उसी तरह केस पेंडिंग है। आम बंदा इंसाफ नहीं ले सकता, जो मर्जी कर ले। इस वक्त हमायूं साहब 134वें नंबर पे हमारे अदलिया की पोजीशन है दुनिया में, रैंकिंग, और तनख्वाहों में 10वें नंबर पे है। पाकिस्तान में मुजरम इतना ताकतवर नहीं जितना निज़ाम कमज़ोर है हमारा। मुजरम जुर्म करता है मगर कमज़ोर तफ्तीश और सुस्त अदालती निज़ाम ने कमाल कर दिया है। अब मैं आता हूँ इनमोल पंकी केस एक औरत का नहीं, पूरे नशा माफिया के लिए केस है। असल सवाल ये नहीं कि पिंकी कौन है, असल सवाल ये है कि पिंकी के पीछे कौन है। इसीलिए मैंने कहा है इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अगर ये जिंदा रही तो आपको सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। पिंकी अकेली तो कुछ नहीं कर सकती, उसके पीछे कोई ना कोई माफिया है, कोई इंटरनेशनल गैंग है, कोई नेशनल गैंग है, कुछ ना कुछ तो है। अगर पिंकी 10 किलो रोजाना कोकीन बेचती रही हो तो आप सोच नहीं सकते कि कोकीन के कितने पैसे बनते हैं। कोकीन अमीरों का नशा है, मगर चर्स, आइस, हेरोइन, गुटखा, गिलो, पेट्रोल वगैरह नौजवान खा रहे हैं। गरीब से गरीब बच्चा पेट्रोल पी रहा है, नींदावर गोलियां खा रहे हैं, समद बॉन्ड खा रहे हैं। अगर 3 अरब रोजाना का ये धंधा है तो 40 करोड़ रुपया रोज की रिश्वत है। पुलिस पूरी करप्ट नहीं, चंद करप्ट नेटवर्क ने इस अदारे को बदनाम कर दिया है। अगर पिंकी पकड़ी गई है तो खरीदार, सप्लायर, फाइनेंसर और सहूलतकार अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए? असल तफ्तीश ग्राम की नहीं, मनी ट्रेल की होनी चाहिए। मोबाइल डाटा, व्हाट्सएप, बैंक, FBR, प्रॉपर्टियां, गाड़ियां, बैरून मुल्क से राब्ते, पाकिस्तान में ट्रैवलिंग और बाहर मुल्कों की ट्रैवलिंग पिंकी की क्यों नहीं ट्रेस हुई अभी तक? क्या आप समझते हैं कि इससे
ملنے والا جو پیسہ ریکور ہونے والا وہ بھی غائب کر دیا جائے گا. دیکھیں تمام پیسہ اس نے موبائل سے ٹرانسفر کرایا اور اپنے اکاؤنٹوں میں کرایا, اپنے بھائیوں کے 3 بھائیوں کے اکاؤنٹوں میں کرایا, اپنے دوستوں کے اکاؤنٹوں میں کرایا ہے. ایکچولی پنکی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جڈا وڈا لچا اوڈا وڈا اچا. اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ شرافت کی زندگی بے معنی ہے اور بغیرتی کی زندگی کو پروموٹ کرو, اور اس نے بغیرتی کی زندگی کو پروموٹ کر کے بتایا. اس نے تماچا مارا یہ سفید کالر کے اوپر کہ تم امیر بنتے ہو, اور آپ دیکھ لیں اس وقت 50,000 خاندان اس وقت اس لپٹ میں آئے ہوئے ہیں. ہر بندے کو پتا ہے کہ ہمارا بچہ یہ آئس پہ چلا گیا ہے. اگر بچوں کو پتا ہے ماں باپ کو کہ ہمارا بچہ آئس پہ کرتا ہے, ان سب 50,000 خاندانوں کا حق ہے کہ وہ عدالت میں آئیں اور بتائیں کہ ہمارے گھر میں ہیروئن پی جا رہی ہے, ہمارے گھر میں آئس کا نشہ ہو رہا ہے. تو منی ٹریل, یہ ساری ٹریل ٹوٹ جائے گی, مگر کون کرے گا؟ کیونکہ یہاں پہ انصاف بک رہا ہے, انصاف ہو نہیں رہا. پاکستان میں ہر بڑا کیس پہلے شور بنتا ہے. میں نے نور مقدم والا کیس کیا, آپ حیران ہوں گے کہ سیشن جج کی عدالت میں ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج اپیئر ہوتے رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیا ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ ججوں کا کیا کام تھا سیشن کورٹ میں اپیئر ہونا اپنے جونیئر کے ساتھ. مجھے افسوس ہے کہ وہ قائد اعظم کی تصویر بہت بڑی تصویر ہے. وہ آج کل وکیل نہیں جج کرتے ہیں, ملزم جو ہے آج کل وکیل کی بجائے جج کرتے ہیں. یہ ایک عام محاورہ بنا ہوا ہے. یہ کیس پولیٹیکلی پارٹیوں کے اوپر پریشر بھی ہے, کیونکہ اس کے پیچھے خالی پنکی کام نہیں کر رہی, اس کے پیچھے بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے. ہمیں پنکی زندہ چاہیے تاکہ اس سے پوری ڈیٹیل لی جا سکے. اگر اس کو بھی بے نظیر کے قاتلوں کی طرح مار دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس ملک میں انصاف نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے ہماری آنے والی نسل اچھی زندگی گزار سکے. پولیس مقابلہ نہیں چاہیے, عدالتی ناکامی کا اعلان کرو آپ کہ ہم سے واقعی یہ غلطی ہوئی ہے. ہمیں منی ٹریل چاہیے, ہمیں سی سی ڈی کا مقابلہ نہیں کرانا. صرف عدالتی ناکامی؟ ہاں, منشیات زیادتی, بچوں کے قتل, آرگنائزڈ کرائم, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو ڈیٹیل میں اوپن کیا جائے. پنکی کی صرف ایک سکینڈل نہیں ہے, اس طرح کے بے شمار سکینڈل باہر آئیں گے. یہ نشہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں اس وقت 90 لاکھ لوگ نشہ کر رہے ہیں تو کیا 9,000 لوگ ایسے نہیں ہیں جو نشہ بیچ رہے ہیں؟ وہ 9,000 لوگوں کا ڈیٹا کیوں نہیں پولیس کے پاس, ایجنسیوں کے پاس کیوں نہیں, ایف آئی اے کے پاس کیوں نہیں, این ایف سی کے پاس کیوں نہیں؟ میں حیران ہوں اے این ایف کیا کر رہا ہے. کیا صرف شراب کی بوتلیں جلانے سے نشہ ختم ہو سکتا ہے؟ کیا چرس جلانے سے نشہ ختم ہو جائے گا؟ اس میں ناممکن بات ہے. اس میں ایک بات تو طے ہے کہ پنجاب میں اس وقت جو ہے نشہ بیچنے والوں کا کافی ہاتھ تنگ ہے, انہیں کافی تنگ کر دیا گیا ہے, اور کافی لوگ جو بھاگ کے ادھر ادھر چلے گئے ہیں, کیونکہ نشہ بیچنے والوں کا کام کا جو کیسز ہیں وہ سارے سی سی ڈی میں جا رہے ہیں. اس کے خوف سے تمام لوگ جو ہیں بھاگ چکے ہیں. آپ کو نشہ پنجاب میں جو ہے نا بہت کم ملے گا. ہمایوں صاحب, کیا باقی جگہوں پہ بھی یہ امپلیمنٹ میں نہیں ہونا ہمایوں چاہیے؟ صاحب صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انمول پنکی کے 14 کیس کراچی میں ہوئے. پہلا کیس 2021 میں درج ہوا, یعنی کہ 8 کیس 2021 میں اس کے مختلف تھانوں میں درج ہوئے, اور 22 میں لاہور میں صرف ایک کیس تھا, کیونکہ لاہور میں میڈم مریم نواز کے خوف سے کام کرنا مشکل ہوا تھا. خیر, باقی سارے کیس ناظرین 15 کیس اس کے کراچی میں ہیں, 14 کیس. یہ میں آپ کو لسٹ دے رہا ہوں, یہ ناظرین کو ڈسپلے کر دیں. میں پاکستان کی عدالتوں پہ منشیات کے کیس کا ایک تازہ آفیشیل نیشنل ٹوٹل شائع کرتا ہوں. اس وقت سندھ میں 9,676 کیس پینڈنگ پڑے ہیں, اور صرف کراچی ڈویژن میں
منشیات کے ہاں جی یہ میں آپ کو دے دیتا ہوں جی. جی 7769 کیس کراچی ڈویژن میں خالی پڑے ہیں اور وفاقی ANF اسپیشل کورٹس میں 3747 کیس پڑے ہیں. ٹوٹل 23,71,399 کیس پاکستان کی مختلف عدالتوں میں 23,71,389 کیس پینڈنگ پڑے ہیں. پاکستان میں منشیات کے کیس کا تازہ قومی ٹوٹل واضح طور پر شائع نہیں، مگر صرف سندھ میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے تقریباً 9676 کیس، اور کیلے کراچی میں 7769 کیسز پڑے ہیں. اس کا مطلب رزلٹ زیادہ تو کیوں نہیں کراچی ہوا؟ میں ہی ہے نا، زیادہ تو کراچی میں ہی ہے، سندھ میں تو پھر ہاں بہت کم ہے نا. مگر اس وقت میں آپ کو ایک بڑا ناظرین ایک بڑی عجیب بات بتانے لگا ہوں. UNODC کے سروے کے مطابق پاکستان میں 6% آبادی یعنی کہ 100 میں سے 6 بندے نشے پہ ہیں، اور آپ کل آبادی میں سے اگر دیکھا جائے تو 9% مرد پی رہے ہیں، 3% خواتین پی رہی ہیں، اور تقریباً 6.7 ملین افراد ٹوٹل اس نشے پہ ہیں. پاکستان کا منشیات کا مسئلہ اتنا بڑا نہیں. متعدد عالمی اندازوں کے مطابق 100 میں سے 6% لوگ نشے میں جڑے ہوئے ہیں. میں آپ کو 20 سال پہلے پاکستان کا اصل خطرہ یہ نہیں تھا، اس وقت 0.7% یعنی کہ 150 بندوں میں سے ایک بندہ 20 سال پہلے نشہ کرتا تھا. آج کی تاریخ میں 6% ہو گیا ہے. یہ بڑی عجیب کہانی ہے. اس کو کنٹرول نہ کیا تو ہماری آنے والی نسلیں آپ پریشان ہو جائیں گے. آج مسئلہ صرف ہیروئن کا نہیں رہا، آئس کرسٹل ہیروئن تو پیچھے رہ گئی ہے. رہ گئی. عدالتوں پہ اتنا بوجھ ہے کہ سندھ ابھی تک اپنے 9,676 کیسوں میں سے ابھی تک 7769 کیس اس کے پاس پینڈنگ پڑے ہیں. اصل سوال یہ نہیں، اصل سوال ڈیلرشپ کون ہے، اس کے سپلائر کون ہیں، پولیس کی کالی بھیڑیں کون سی ہیں، اس وقت کون سا محکمہ اس میں انوالو ہے، FBI کہاں تھا اتنی بڑی ٹرانزیکشن میں. یہ 20 سال پہلے ایک نشہ تھا. FBI کا کیا کام جی اس ٹرانزیکشن؟ FBI کا اس لیے کام ہے کہ اتنی بڑی ٹرانزیکشن کو مانیٹر کیوں نہیں کیا گیا. اور بینک کہاں تھے، بینکوں کے مینیجر کیا سوئے ہوئے تھے، انہوں نے کیوں نہیں بتایا اس بندے کا NTN نمبر نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے مایوں صاحب، انمول پنکی پیدا ہوتی رہیں گی، اور اس کی گفتگو اتنی فاحشانہ گفتگو تھی کہ مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے. اس نے یہاں تک کہا، آپ اس کی آواز خود ہی چلا لے، کہ میری ٹانگوں کے نیچے ساری دنیا ہے. اس طرح کے لفظ اس نے یوز کیے ہیں. مجھے ناظرین بات کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے. یہ تو ایک لفظ ہے نا، اس نے کہا مجھے پکڑ کے دکھاؤ، میں دیکھوں گی کون پکڑے گا. کہانی صرف یہاں ختم نہیں ہوتی ناظرین. پنکی کے کردار آتے رہیں گے، ہر دور میں آتے رہے ہیں، اور اخیر آپ دیکھ لیجئے گا یا اس کو انجیکشن لگ جائے گا یا اس کو پولیس مقابلے میں مار دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ ہماری عدالتی کمزوری ہے. ناظرین، میں پنکی پہ آپ نے بڑے پروگرام دیکھے ہوں گے، مگر میرا پروگرام یو ٹرن ضرور دیکھیے گا. آپ کو اس میں واضح چیزیں نظر آ جائیں گی کہ کس طرح ایک خاتون جس کی عمر صرف 35-36 سال ہے، 31 سال ایج ہے، اس نے پورے 25 کروڑ عوام کو اپنی انگلی پہ نچا کے دکھا دیا ہے. یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے. ہم اپنے بچوں کا خیال کریں، نہیں تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. بہت شکریہ سر، بڑی مفید معلومات حاصل کی ہیں آپ نے آج. انشاءاللہ آئندہ دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.